بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز، میں پوچھتا ہوں کہاں اٹھائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز۔ طارق و ایوبی اور قاسم کو یاد کرو، ہم سے کیوں بھلائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز۔ آگے بڑھو اور ساتھ دو ان سرفروشوں کا، جاؤ وہاں جہاں لگائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز۔ ہم کیوں نہیں سن پا رہے عامر، یہ جو آ رہی ہے کشمیر کی آواز۔ معزز ناظرین کرام، آج کا میرا موضوع سخن ہے خطہ ارضی پر موجود وہ زمین کا ٹکڑا جس کو نظیر جنت اور پاکستان کی شہرک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس سرزمین پر رب ذوالجلال کے عجائبات کی صورت میں بڑی بڑی آبشاریں موجود ہیں، لیکن اس وقت بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وہ سرزمین جو امن و سلامتی کا گہوارہ تھا، لیکن آج اس سرزمین کو دیکھا جائے تو یہ وہ ارض پاک آج لہو لہان نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر نوجوان عورتوں کو معاذاللہ دن دہاڑے ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اس سرزمین پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، اور آج اسی سرزمین پر عورتوں کو بے سہاگ کیا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ان حالات کے پیش نظر کیا ہم صرف یکجہتی کشمیر کے نام پر صرف جلسے جلوس اور ریلیاں نکال کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر پر کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کے سامنے اب ان کی آزادی کے لیے آواز بلند کر کے اپنا حق اس کے لیے ادا کر چکے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کی آزادی کے لیے آج اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اس سرزمین کو جب بھی آزاد کروایا جا سکے گا وہ صرف اور صرف ایک ہی طریق ہے، وہ جہاد ہے۔ کہ آج اس سرزمین کو اگر ہم چاہتے ہیں آزاد کروایا جائے تو وہ صرف اور صرف اس قرآن حکم پر عمل کرتے ہوئے جہاد کی صورت میں آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ کیا ہم جہاد کرنے تک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کشمیر کی اس مقدس سرزمین پر بھی اس مقدس فلسطین کی سرزمین جیسے حالات پیدا ہوں کہ جہاں پر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا؟ کیا ہم ان حالات کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ اس وقت سب حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اقوام متحدہ کی وہ ساری کی ساری قراردادیں وہ کسی کام نہیں آئیں۔ اس لیے کشمیر کی آزادی کا کوئی پیغام نظر آئے گا تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی نظر آئے گا، اور بالخصوص ان حالات میں کہ جب کشمیری عوام یہ نعرے لگا رہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور کشمیر بنے گا پاکستان جیسے ان حالات میں بھی نعرے لگا رہے ہیں، لیکن اس وقت بالخصوص حکمران پاکستان یہ کس طرح یہ کشمیر کے نعروں کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ آج یہ اپنی اسمبلیوں کے اندر ان کے حق میں تقریریں تو دور کی بات، ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اور کشمیری ان حالات میں بھی ملک پاکستان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بالخصوص عوام کو بھی چاہیے کہ ہر فورم پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں۔ معزز ناظرین کرام، یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، عالم اسلام کے لیے تو کشمیر کی آزادی پر کوششیں کرنا ضروری ہیں ہی، لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے یہ سب سے بڑا اہم فریضہ ہے، اس لیے کہ کشمیری عوام وہ جب بھی بولتے ہیں تو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری جانیں پاکستان پر قربان ہیں۔ تو اس ناطے سے اور بالخصوص امت مسلمہ ہونے کے ناطے سے کشمیر کی آزادی کے لیے ہماری اس میدان عمل میں آنا اور ہمارا اس کے لیے کوششیں کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو ایک
آزاد ریاست کے طور پر دوبارہ دیکھا جائے تو اس کا ایک ہی طریق ہے، آج قرآن و سنت کے دامن کو تھام کر پوری امت مسلمہ کو اس قرآن کے سائے تلے اور تلوار کے سائے تلے اکٹھا کر کے امت کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر کشمیر کو کوئی آزاد کروا سکتا ہے تو امت مسلمہ وہ جہاد کی طاقت کے ساتھ ہی آزاد کروا سکتے ہیں۔ اور بالخصوص ان حالات میں کہ جب کشمیری عوام یہ نعرے لگا رہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور کشمیر بنے گا پاکستان جیسے ان حالات میں بھی نعرے لگا رہے ہیں، لیکن اس وقت بالخصوص حکمران پاکستان یہ کس طرح یہ کشمیر کے نعروں کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ آج یہ اپنی اسمبلیوں کے اندر ان کے حق میں تقریریں تو دور کی بات، ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اور کشمیری ان حالات میں بھی ملک پاکستان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بالخصوص عوام کو بھی چاہیے کہ ہر فورم پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس ارض پاک کو دوبارہ آزادی کی نعمت سے نوازے اور اس کی خوشحالیوں کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔